ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. پچھلی آیات کے اندر جو لوگ خرچ کر کے پھر اپنے ثواب کو ضائع کر لیتے ہیں، احسان جتلا کر یا کسی کو تکلیف پہنچا کر یا اس کے اندر ریا اور شہرت لا کر، ان کا بیان تھا. اب وہ لوگ جن کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، اپنے دل کی مضبوطی کے ساتھ جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ نے دے کر بتائی ہے کہ ان کو کتنا نفع ہوتا ہے اپنے خرچ کرنے کا. جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ اونچائی پر، بلندی پر ایک باغ ہو یا کوئی کھیت ہو، لیکن وہ زمین کی سطح پر اور بلندی پر ہو تو وہ پیداوار کے اعتبار سے زیادہ نافع ہوتا ہے، اس میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور بارش بھی اس پر زیادہ لگتی ہے. اگر زور کی بارش ہو جائے تو کہنے کیا ہے، لیکن ہلکی پھلکی فوار بھی ہو تو وہ بھی اس کھیت اور باغ کے لیے نافع بخش ہوتی ہے. اور پھر اس سے جو غلات یا اناج وغیرہ یا میوے وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ دگنے پیدا ہوتے ہیں، زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں. تو ایسے ہی فرمایا کوئی اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا، چاہے کم خرچ کرے لیکن ثواب کو زیادہ ملے گا. تو اس لیے اپنے مالوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. ریاکاری، دکھلاوا، احسان سمجھنا اور یہ ہے پھر کسی کو دے کر پھر اس کو گنوانا، تو یہ تو اپنے صدقات کو ضائع کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے تو حدیث میں آتا نا، اگر سچی نیت کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی کے بقدر بھی خرچ کریں گے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کی اللہ سے. اور اگر ہم بہت زیادہ جو ہے خرچ کرتے نیت صحیح نہ ہو تو پھر کچھ بھی ثواب نہیں. اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے بلند زمین پر، اس پر بڑا پڑا زور کا مینہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند، یعنی دگنا پھل لائے گا. اور اگر نہ پڑا اس پر مینہ، یعنی زور سے بارش نہیں ہوئی لیکن فوار ہی کافی ہے، شبنم ہی ایسے کھیت اور باغ کے لیے کافی ہے جو بلندی پر ہو. اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے. تو اس چیز کو بھی اللہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے آدمی خرچ کرتا ہے. تو نیت اور دلوں کے بھید کو اللہ جانتے ہیں، تو اس لیے آدمی کو صحیح نیت سے خرچ کرنا چاہیے.
اب آدمی خرچ تو کرتا ہے، لیکن خرچ کرتے وقت یا خرچ کرنے کے بعد شیطان آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی عمل کرے تو شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ اس کے عمل کو ضائع کر دیا جائے، اور دوسری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ اس موقع پر زیادہ جو ہے نیکی کر سکتا ہے، تو وہ ایسا موقع لے کر آئے گا کہ آدمی اس میں کم نیکی کر پائے، زیادہ نہ کر پائے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد چھوٹ گئی۔ ایک مرتبہ نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند کے غلبے کی بنیاد پر تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تو اس پر بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ صحابی رسول پورے دن روتے رہے اور اس پر غم مناتے رہے، افسوس کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور اس کے بدلے میں پورے دن نفلیں پڑھتے رہے کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میری تہجد چھوٹ گئی۔ بڑے روئے اس پر، یہ دن پورا غم کے ساتھ انہوں نے جو منایا۔ پھر اگلی رات آئی، صحابی رسول اپنے بستر پر سو گئے، اور جب تہجد کا وقت ہو گیا اور اٹھنے کا وقت ہو گیا تہجد کی نماز کے لیے، تو ایک شخص آ کر صحابی رسول کے پاؤں ہلاتا ہے اور جگا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے کہ بھائی اٹھو، تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ تو صحابی رسول نے دیکھا یہ کون آدمی آ گیا، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کیا کہا؟ میں شیطان۔ تو صحابی رسول نے کہا بھائی تم بھلے کام کب سے کرنے لگے، لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھا رہے، واہ بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ کہا کبھی کبھی بھلے کام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کل تمہاری تہجد چھٹی تھی اور اس پر تم دن بھر جو روئے تھے نا اور غم منایا تھا، اس پر اللہ نے بے شمار نیکیاں دی ہے، تو اس لیے میں آج آ گیا۔ اگر آج تیری تہجد چھوٹ جائے گی اور تو روئے گا تو اللہ تجھے زیادہ نیکیاں نہ دے دے، اس لیے میں تجھے اٹھانے کے لیے آیا ہوں تاکہ کم نیکیوں پر ہی۔ تو اس لیے شیطان کی کوشش رہتی ہے تو اعمال کو بالکل ضائع کر دیا جائے، یا اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اس موقع پر زیادہ عمل کر سکتا ہے تو وہ کم عمل کروانا چاہے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ شیطان پھر اس کے اندر جو ہے ریا اور دکھلاوا پیدا کرتا ہے، اور ریا اور دکھلاوا اور شہرت کے ذریعے سے اس کے کیے ہوئے صدقات کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کی مثال اللہ نے اس طریقے سے دی ہے کہ ایک آدمی کا ایک باغ ہو اور اس باغ کے اندر نہریں بھی ہوں، جس کی وجہ سے وہ باغ تر و تازہ رہے اور شاندار پھل لے کر آئے، لیکن باغ تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ گیا، اس کی عمر زیادہ ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اس کا ہاتھ بٹانے والا بھی کوئی نہیں، اس کی اولاد ہے لیکن کمزور ہے، بچے ہیں، نوجوان ہو تو کوئی بات نہیں کہ ہاتھ بٹا سکتے ہیں، لیکن کمزور بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اور خود کو بڑھاپا پہنچ گیا ہے۔ اور پھر کیا ہو، پکے پکائے باغات کے اندر زور کی کوئی ہوا چلے، لو چلے، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا باغ ضائع ہو جائے، تو اس وقت اس کو کتنا بڑا دکھ اور افسوس ہوگا، اور وہ کتنا بڑا اس کو نقصان سمجھے گا کہ کمزوری ہے، اس کی بڑھاپا ہے، اس پر اولاد بھی جو ہے کمزور ہے، اب دوبارہ باغ لگانا چاہے تو لگا نہیں سکتا، تو اب اس کو جتنا بھی دکھ اور افسوس ہوگا وہ کم ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں ریا کی وجہ سے یا شہرت لا کر، تو ان کو ایسا ہی دکھ ہونا چاہیے، نقصان ہونا چاہیے، اتنا بڑا ان کا گویا کہ نقصان ہو گیا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ
من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہوئے اس کا ایک باغ کھجور اور انگور کا، بہتی ہو اس کے نیچے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد میں کمزوری، اس کی اولاد کمزور ہے، تب آ پڑا اس باغ پر ایک بغولہ یعنی لو چلی جس میں آگ تھی، گرمی تھی سخت، جس سے وہ باغ جل گیا. یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو کہ جو آدمی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میرا اس طریقے سے بڑھاپے کی حالت میں میرا پکا ہوا اور تیار کیا ہوا باغ ضائع ہو جائے، کیا آدمی یہ پسند کرے گا کہ اللہ کے نام پر لگایا ہوا مال اور صدقہ ضائع ہو؟ آگے اللہ نے حکم دیا ہے اپنے جب خرچ کرو اللہ کے راستے میں صاف ستھری چیز، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو. یعنی یہ حکم دیکھو خرچ کرنے کے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، اور ایک ضرورت نہیں بلکہ اللہ کے نام پر آدمی اپنی خوشی سے اچھا خرچ کرے تو ثواب تو دونوں پر ہے. ایک تو کوئی غریب ہے، مسکین ہے، کسی کو کوئی بھی حاجت مند ہے، ضرورت ہے. مثلا اب سردی کا موسم، سردی کے موسم کے اندر کوئی آدمی آپ کے پاس ضرورت مند آیا کہ مجھے لحاف، تو آپ نے کوئی پرانی لحاف رضائی آپ نے دے دی تو اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس پر بھی ثواب ہے. لیکن آپ اپنی خوشی سے اس وقت یار ایک ضرورت مند تو آیا ہے لیکن اس کی ضرورت ہی پورا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا ہے، اور وہ جو ہے ایک نیا لحاف نئے رضائی بنا کر دے دے. تو اس طرح کی خرچ کرنے کی بات ہے یہاں پر، یعنی صاف ستھری چیزیں خوشی کے ساتھ، ضرورت پورا کرنا ہی نہ ہو بلکہ ضرورت سے زائد کہ وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور جو ہے وہ اچھی چیز بھی ہو، تو یہ بھی یعنی ثواب کے اعتبار سے زیادہ نفع بخش ہے. اور اسی طریقے سے زمین سے جو پیداوار ہو رہی ہے، کھیتی وغیرہ ہے، تو اس میں بھی خرچ کرو. اپنے دانے جو بھی آدمی جو ہے کھیت میں اگاتا ہے اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. غریبوں کو، ضرورتمندوں کو، ضرورت کی جگہوں پر جو ہے اس کا جو ہے حصہ نکالے، عشر نکالے، 10واں حصہ نکالے، 20واں حصہ نکالے. اپنی ہندوستان کی زمینیں عشر کی زمینیں نہیں ہیں، اس لیے کم سے کم جو ہے 40واں حصہ تو آدمی نکالے گی. 100 کنٹل دانے ہوئے ہیں تو اس میں سے جو ہے آدمی 40واں حصہ دے، 1 کنٹل کے پیچھے جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا دے، 40واں حصہ دے، 20واں حصہ دے. جو بھی آدمی اپنے وسعت کے مطابق جتنا دینا چاہے دینا ہی چاہیے. برکت اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی. اللہ پاک پھر کیا ہے اس کے دانوں کے اندر اور برکت عطا فرمائے. اور جب خرچ کرے تو آدمی یعنی ردی چیز اور خراب چیز خرچ نہ کرے جو کسی کام کی نہیں. اگر ہمیں کوئی آدمی دے خراب چیز، ہم خود پسند نہ کریں ایسی چیز ہم دوسروں کو دے رہے ہیں کہ خرچ کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ نے جو منع کیا اور بتایا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے
ایک موقع پر نازل ہوئی ہے کہ اصحاب صفہ پر لوگ جو ہے خرچ کرتے تھے، تو انصار کے لوگ مسجد کے اندر اپنے کھجور کے خوشے لا کر اچھے اچھے لٹکا دیتے تھے، اور کچھ اس میں سے لوگ تھے جن کے اندر رغبت کم تھی تو وہ ردی کھجوروں کے خوشے لگاتے تھے. تو اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ ردی کھجور، ردی مال لا کر کیوں خرچ کرتے ہو؟ تم خود یہ چیز کو پسند نہیں کرتے، اگر تمہیں کوئی دے دو تم بھی نہیں چاہتے ہم ردی چیزیں لیں، تو تم کیوں خرچ کرتے ہو؟ اس سے جو ردی چیز خرچ کرنے سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو، خرچ کرو ستری چیزیں، صاف ستری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے واسطے زمین سے، اور قصد کرو اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، حالانکہ تم اس کو کبھی نہ لوگے. اگر تمہیں کوئی دے تو تم بھی نہیں لوگے، مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، یعنی شرما کر لے لو الگ چیز، نہ چاہتے دل نے چاہتے لے لو. آدمی پسند نہیں کرتا خراب چیز لینے کو. اور جا رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے آدمی دھیان سے خرچ کرے، اور جا رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے، خوبیوں والا ہے. تو خوبی اور اچھی چیز ہی اللہ پسند کرتا ہے.